خفتگان خواب۔ 4 فروری یوم وفات بانو قدسیہ۔ آواز و پیشکش پیرزادہ ایس کاظمی۔ ممتاز اردو پنجابی ادیبہ، ناول و افسانہ نگار اور ڈرامہ نویس، سب کی بانو آپا بانو قدسیہ 28 نومبر 1928 کو فیروز پور کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئی۔ بانو قدسیہ 3.5 برس کی تھیں کہ ان کے والد چودھری بدرالزماں چٹھا کا انتقال ہو گیا۔ تقسیم کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ لاہور چلی آئیں۔ 1949 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم اے اردو میں داخلہ لیا۔ وہیں ان کی ملاقات اپنے کلاس فیلو اشفاق احمد صاحب سے ہوئی، جن سے بعد میں انہوں نے شادی کر لی۔ بانو قدسیہ کا پہلا افسانہ 1950 میں ادب لطیف میں شائع ہوا۔ اشفاق صاحب اور بانو آپا دونوں نے مل کر ایک رسالہ داستان گو جاری کیا، جس کا سارا کام وہ دونوں خود کرتے تھے۔ یہ رسالہ 4 سال چلا۔ ٹی وی پر ان کا پہلا ڈرامہ صدراں تھا۔ اس کے علاوہ دھوپ جلی، خانہ بدوش، کلو اور پیا نام کا دیا شامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ کئی سال ان کے گھر کا خرچ بانو آپا کے اسکرپٹ سے نکلتا رہا۔ گھر کا راشن، فرنیچر اور دیگر سامان ضروریات ان کے لکھے ہوئے اسکرپٹس کے عوض آتا رہا۔ وہ اشفاق صاحب کو اپنا استاد کہتی تھی، جبکہ کئی ناقدین کہتے ہیں کہ انہیں لکھ کے ہی اشفاق صاحب دیتے تھے۔ اشفاق صاحب کی وفات کے بعد انہوں نے لکھنا تقریباً موقوف کر دیا تھا۔ انہوں نے عورت کے ساتھ ساتھ مرد کی نفسیات کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ ان کی تحریر کی سادگی، حقیقت پسندانہ تخیل اور موضوعات کا تنوع اور جہتیں کاری کو اپنے سخر میں جکڑ لیتی ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے نوازا۔ 2012 میں انہیں کمال فن ایوارڈ بھی دیا گیا۔ بانو آپا کی تصانیف میں راجہ گدھ، مرد ابریشم، آدھی بات، ایک دن، امر بیل، حاصل گاٹ، تماثیل، شہر بے مثال، سورج مکھی، موم کی گلیاں، ہوا کے نام، باز گشت، آسے پاسے، صدراں، ہجرتوں کے درمیان، آتش زیر پا اور چہار چمن شامل ہیں۔ انہیں سانس لینے میں دشواری کے باعث ہسپتال میں داخل کیا گیا، جہاں وہ 4 فروری 2017 کو خالق حقیقی سے جان ملی۔ دعا ہے کہ کریم اللہ مرحومہ کی قبر و حشر کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔